افطاری میں سموسے، آلو والے پکوڑے اور تلی ہوئی اشیاء کے کھانے سے مکمل پرہیز کریں، کیونکہ آلو ایک واحد سبزی ہے جو ہضم ہونے میں 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لیتی ہے اور 1 گھنٹے تک معدے میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ اس لیے معدہ اور دوسری بیماریوں میں مبتلا افراد آلو کا استعمال نہ کریں۔ شوگر کے مریض اصل بیسن کے پکوڑے بغیر آلو کے کم مقدار میں کھا سکتے ہیں۔ البتہ بچوں کے لیے آلو فائدہ مند ہیں۔ بچوں کو آلو کے چپس بنا دیں، وہ شوق سے کھاتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ آپ افطاری میں کھجور اور مختلف قسم کے پھل استعمال کریں۔ گھر کی بنی فروٹ چاٹ، دہی بھلے بھی صحت سے بھرپور ہیں، کھا سکتے ہیں بغیر آلو کے۔ چکن پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے، یہ بھی کھا سکتے ہیں، جیسے چکن پکوڑے یا اسٹیمڈ گرلڈ چکن وغیرہ۔ مشروبات میں پھلوں کا جوس، ملک شیک، لیموں کی سکنجبین اور املی و آلو بخارے کا شربت استعمال کریں۔ املی و آلو بخارے کا شربت تو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ کسی اچھے ہربل اسٹور سے 1 کلو املی اور 1 کلو آلو بخارا گھر لا کر رکھ لیں، 1 ماہ کے لیے کافی ہوگا۔ روزانہ صبح کے وقت 1 جگ پانی میں 10 یا 12 آلو بخارے، کچھ مقدار املی، تھوڑا سا کالا نمک، پنک سالٹ اور شکر یا چینی ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ افطار سے پہلے اچھی طرح مکس کریں اور پھر افطاری اسے شربت سے کریں۔ اپنے بچوں کو بھی پلائیے۔ یہ شربت آپ کے معدے، جگر و گردوں کے لیے بہترین ہے۔ اپنے بچوں کو اسی شربت کی عادت ڈالیں اور کولڈ ڈرنک سے دور رکھیں۔ سستا اور بہترین ہے۔ پودینے کا شربت، منٹ مارگریٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ روح افزا اور جام شیری وغیرہ میں بھی لیموں اور تخم ملنگا ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ تخم ملنگا میں دودھ سے زیادہ کیلشیم موجود ہوتا ہے۔ افطاری میں گیس والے مشروبات جیسے کولڈ ڈرنکس اور دودھ سوڈا وغیرہ سے پرہیز کیا کریں۔ یہ آپ کے گردوں اور معدے پر برے اثرات پیدا کرتے ہیں۔ کسی قسم کا مشروب افطاری کے وقت 1-2 گلاس سے زیادہ نہ پیجیے۔ تھوڑا کچھ کھا کر نماز کے بعد مزید پانی وغیرہ پی سکتے ہیں۔ چائے کے شوقین افراد افطاری کے آدھے گھنٹے بعد دودھ پتی میں 2 عدد سبز الائچی، تھوڑی مقدار میں شکر مکس کر کے 1 کپ پی سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یا تو صرف کھانا کھا لیں یا پھر صرف افطاری کر لیں۔ میرا اپنے گھر کا معمول بھی یہی ہے۔ افطاری کے وقت یا تو افطاری کی جاتی ہے یا کھجور اور مشروب پینے کے بعد نماز پڑھ کر کھانا کھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سحری میں ہی کھانا کھایا جاتا ہے۔ اگر افطاری کے بعد بھی کھانا بہت ضروری ہے تو ہمیشہ نماز عشاء اور تراویح سے پہلے کھا لیں اور بعد میں سونے سے پہلے کھانا ہرگز نہ کھائیں۔ کچھ افراد افطاری بھی دبا کر کرتے ہیں اور پھر کھانا بھی رج رج کر کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ ایسے افراد کو سلام ہے۔ ہم رمضان کو کھانے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ نماز تراویح کے بعد جلدی سے سونے کی عادت ڈالیں اور صبح جب سحری کے وقت اٹھیں تو فوری وضو کر کے 2 رکعت نفل تہجد کے ضرور ادا کریں۔ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ سے جو مانگنا ہو مانگ لیں، ضرور ملے گا۔ بیمار اپنے لیے شفا مانگے، انشاءاللہ پہلے سے اچھی صحت ملے گی۔ بے روزگار اپنے لیے رزق مانگے، وہ آپ کے لیے وہاں سے اسباب پیدا کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے باوضو رہ کر سحری کی تیاری کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے خوراک استعمال کریں۔